أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف کی 3 آیتیں. خواتین کا آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے. تو یہ پورا واقعہ ہی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم ایک اچھا واقعہ آپ کو بیان کرتے ہیں. احسن القصص یعنی بہترین، اچھا نہیں بہترین، ایک بہترین واقعہ آپ کو سناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب بہترین بول رہے تو واقعہ کیسا ہونا چاہیے؟ کتنا. اس کے بعد پھر سورت کے اختتام کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لقد کان فی قصصہم عبرۃ للالباب. البتہ ان واقعات میں بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینے والے ہیں. پورا واقعہ سنانے کے بعد جو ہے تمام قرآن کے اندر ایک منفرد صورت ہے، ایک ہی واقعہ بیان کیا گیا ہے شروع سے لے کے آخر تک. شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی واقعہ بیان کیا گیا ہے. تو تھوڑا سا مختصر واقعہ سنایا تھا میں آپ کو. تو اس واقعے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جملے اور ایسے کیا کہنا چاہیے فریزز، پوری آیتیں ہیں، کبھی آدھی آیت ہے تو وہ ایسی جو یونیورسل حقائق رکھنے والی، یونیورسل حقائق، عالمگیر حقیقتیں رکھنے والے. تو وہ یا تو یوسف علیہ السلام کی زبانی بیان کیا گیا، یا وہ جو وہاں کا جو کیا عزیز مصر تھا اس کی زبان سے ہوا، یا یعقوب علیہ السلام کی زبان سے ہوا. پورے قرآن کے اندر ہے یہ قرآن. اب شیطان وہ بھی آیا، شیطان کیسا کہتی جائے گا، تو اس لیے میں وہ اس کو نہیں لیا. ہر جملہ ہے وہ، لیکن ایسے جملے یا ایسے فریزز جو بالکل ہی دوسری جگہ نہیں آئے ہیں اور اس کے اندر بڑی عبرت ہے اور وہ اپنے اندر عالمگیر حقیقتیں رکھنے والے وہ جملے. صرف ایسے جملہ ہے جملہ نہیں بلکہ عالمگیر حقیقت رکھنے والے ہیں. تو جیسے پروورب کہتے ہیں، پرووربس، تو وہ چند میں آپ کو سنایا تھا. تو قرآن کے 3 علوم ہیں. ایک تو عقائد کے بارے میں ہے، دوسرا احکام کے بارے میں، عقائد کیا ہونا چاہیے بیان کیا گیا. دوسرا کیا جو ہے عمل کرنا چاہیے آدمی کو، کون سی چیز جائز ہے کون سی ناجائز ہے. تو تمام زندگی کے معاملات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات مشرت بھی ہیں. اور تیسرا قصص، قرآن کے قصص. تو صرف تاریخ کے انداز سے نہیں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. تاریخ میں کہ وہ فلاں جگہ فلاں دن اور فلاں زمانے کے اندر فلاں، وہ سب بیان کے مقصد کیا ہے اس سے عبرت حاصل کرنا ہے ہم لوگ. تو اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء کرام کے واقعات کو دوہرا کر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. ویسے بیان کر کے سرسری بیان کر کے نہیں چھوڑا، جہاں جس وقت کتنا ضروری ہے وہ ہوتا بیان کیا وہ بھی. لیکن یہی ایک واقعہ ایسا ہے اس کو شروع سے لے کے آخر تک بیان کیا. اور یہ بیان کرنے کا بھی جو ہے تو واقعات یہ قصوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عقیدے پہ بیان کیے اور احکام بھی بیان کیے بھی. اس سے دلیل پکڑی گئی کس سے؟ واقعات سے. یوسف علیہ السلام جو ہے وہاں جیل میں ہیں لیکن دعوت دے رہے دین کی. کیا دعوت دے رہے ہیں کہ تمہارا ہمارا خدا ایک ہے. لوگوں نے بہت سارے نام رکھ چھوڑے ہیں، غلط بات ہے. ہاں تو وہاں بھی عقیدے کی بات اور عمل کی بات وہاں بھی آتی ہے. تو یہ جو ہے بہت دنوں سے میں سوچ کے رکھا تھا. حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جو پہلے شیخ ہیں وہ ایک جملے کو بار بار بیان کرتے تھے، میں یتق اللہ ویصبر، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تو
کہاں مدارس میں جاتے، پھر وہ لکھتے تھے کہ کیسا لکھ کر لگا دو بس، تقویٰ، صبر اور احسان، تقویٰ، صبر اور احسان. اب تمام ہی دین کا خلاصہ 3 اہم صفات کے اندر آ گیا ہے. تو وہ دیکھ کر میں جب تلاوت کرتا تو مجھے ایک جملہ کے کئی جملے اس کے اندر ایسے، تو چند جملے آپ لوگوں کو سنایا تھا. تو قصوں کے اور واقعات کے اثرات انسان کو بہت ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا کرتے، ایسا ہوا، ایسا ہوا. ہم جب بچپن میں تھے ایسے واقعات، اب وہ بولنے والے کیا تھے تو ہم کو اس کی کتنا سچا ہے کہ بہرحال اثر تو ہو جاتا ہے انسان. ہاں تو میں یہاں تک آیا تھا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. یہ جو آیت ہے یا یہ جو بیان ہے، جملہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا. کب ادا ہوا؟ جب کہ آپ جیل میں تھے. تو جیل میں رہنے کے بعد جو ہے، جیل کیوں بھیجا گیا تھا آپ کو؟ جو ہے جس گھر میں تھے وزیر اعظم کی بیوی آپ کے ساتھ جو ہے چاہ رہی تھی کہ سر برے کام کرو، ان کی اس میں مبتلا ہو کے چاہ رہی تھی کہ ان کے ساتھ ناجائز انجوائمنٹ کریں، تعیش کی زندگی. تو پہلے تو وزیر اعظم گھر میں ہیں، اس کا بیٹا بنا کے رکھے ہیں. اب دیکھیں جوان ہو گئے، جوان ہونے کے بعد اس کا دل للچانے لگا، ایسا خوبصورت نوجوان ہے. اب وہ ایسا کیسا؟ تو وہ وہاں کی معاشرت ویسی تھی، معاشرت بھی تھی. اب یہاں جو ہے اتنا مکسنگ نہیں ہو سکتا. اب جیسا آپ دوسرے یورپین کنٹری جا کے کیا ہے، مرد عورت میں کوئی تمیز ہی نہیں. یہ بھی ظاہر کرتا ہے وہاں کی جو معاشرت تھی، مردوں عورتوں کا آزادانہ ملاپ ہوتا ہوگا. جب بھی اس نے وہ کہا، اور شوہر بھی کیسا بیچارہ، وہ بھی کیا بولنا، کچھ ہم کمنٹ نہیں کرتے. اس شوہر کے بارے میں کیا کمنٹ کرنا چاہیے تھا؟ شرم آتی نہیں، وہ نہیں، یہ کر کے وہ کچھ بھی نہیں کیا. اس نے خاموشی رہا، کیا کرنا، چرچا کرے گا تو اور بدنام ہو جائے گا. تو بہرحال جو ہے وہاں کی معاشرت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ آزاد معاشرت تھی. ایسے اس کے اندر انہوں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں. پھر جب نہ کرنے پر ان کو جیل میں بھیج دیا گیا. یہ تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں جیل میں جانا پسند کر رہا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا. ایسے کوئی ذرا اور آدمی ہوتا تو چلو انجوائے کریں آسانی سے. وہ بھی ان کے بغیر مطالبے کے، ان کے بغیر طلب کے، بغیر ان کے اس کے جو ہے ایک کوشش کے سب کچھ مل رہا ہے. اور کیا کر سکتے؟ کھانے پینے کی زندگی تو ہے، آرائش آرام کی زندگی. پھر یہ جنسی تعیش ایک ہے، تو اس پر ٹھوکر مار کے جو ہے جیل میں جانا پسند کیا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو جب جیل میں نکلنے کا حکم دیا تو کیا بولے کہ جو ہے مجھے پہلے جیل میں کیوں بھیجا، انکار کرو تم لوگ. ہاں تو وہ انکار کرتے ہیں. تو جو ہے جو عورتیں عمرہ کی عورتیں تھیں سب ان کو منا رہی تھی، دیکھو تمہاری مالک ہے، اس کے بعد سننا تمہیں وہ. تو وہ خود ان کو بلایا، کہاں ہیں وہ عورتیں؟ بادشاہ کو معلوم نہیں تھا. بادشاہ کی جو ہے بے خبری کے اندر سب واقعات ہیں. لیکن مجھے تو عورتوں نے صاف جو ہے بے شک وہ بالکل جو ہے ماں علم نام نے، ہم نے اس پہ کوئی برائی نہیں دی، وہ بالکل نیک انسان ہے. اب اس کے بعد اس کو بھی اقرار کرنا پڑا. قالت امراۃ العزیز، وہ عزیز کی بیوی نے، وزیر اعظم کی بیوی کہنے لگی الم حسن حق تو بالکل کھل چکا ہے، میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی. راوت تو نفسی، میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بالکل سچا رہا، وہ بالکل نیک. ہاں تو یہ جو ہے برملا اعلان کر دیا دربار میں، وہ عورتوں نے بھی اور اس نے. اس کا جب معلوم ہو گیا تو جو ہے اب نکل کر آ رہے ہیں. کیا کہنا چاہیے تھا؟ گندی عورتوں، مجھ کو الزام لگا کہ تم لے، اور تم لوگ کیسے ہو، مجھے لے جا کے ایک نیک انسان کو تم جیل میں بھیج. یہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں؟ یہ عورت تو یہ کہہ سکتا تھا. میں اور آپ ہوتے تو یہ کہہ سکتے. کیسے تم لوگ ہو، ناہنجار ہو، کیا کرتے ہو تم لوگ؟ ایک نیک انسان کو ڈالتے. کچھ بھی نہیں کہا. کیا کہا؟ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک کرنے لگا تھا. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس فطرتاً، جو میں لکھا ہوں اس میں، یہ ہماری چوتھی جو کتاب بننے والی، تیسری کتاب جو بن رہی ہے اس کا ایک حصہ ہے یہ. تو جو بھی جملے ہم نے لکھے، کوئی جملہ ہمارا اپنے لکھا نہیں. ہم نے جو ہم لکھتے ہیں، دیکھیے ہزاروں کتابوں کا خلاصہ ہے وہ. تو نفس فطرتاً امارہ بالنفس آدم، انسان کا نفس
کسی ایک کا نہیں، میرا، آپ کا، ان کا، انبیاء کا، ان کا نہیں۔ ان النفس الامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا ہی حکم دینا، عامر حکم دینے والا، امارہ بہت حکم دینے والا، بہت حکم دینے والا وہی ہوتا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کر دے۔ بس جس نفس پر اللہ کا رحم ہو جائے وہی بچے گا۔ تو میں کیا بھی کرنے جانا تھا، سمجھا؟ نفس کے ازدے کرنے کوئی بھروسہ، ہاں، یہ اگر ولی بھی ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا۔ یہ کیا بول رہے ہیں؟ مولانا روم کا واقعہ بہت بار سنایا تھا میں آپ کو۔ مولانا روم کا جو مطلبی واقعہ ہے وہ لکھیں گے، دیکھیے وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایک عجیب یہ دیا تھا کہ ہونے والے واقعات جو ایسی جنرل واقعات رہتے ہیں اس کو کس طرح سے نصیحت اور جو ہے عبرت والے واقعات کے اندر، اور پھر اس کو صوفیانہ انداز سے پیش کیا انہوں نے۔ ایک جو ہے کیا کہنا چاہیے، سپیرا معلوم، سانپوں کے خلاف دکھانے والا۔ ہمارے بچے میں آ جاتے، دیکھنے سب جمع ہوتے تھے، اندر سے ایک سانپ نکالتا تھا، دکھاتا تھا، وہ پنگی بجاتا تھا، سانپ ناچتا تھا، کرتا تھا، مزدار میں پیسے ہوتا تھا، کیا کرتا تھا۔ اب کیا ہے معلوم نہیں، چیزیں سب پرانی ہو گئی، نیا زمانہ آیا، وہ کون کرے گا۔ تو ایک سپیرا جو ہے، جو قطبین کے پاس دیکھا اس نے، ایک جو ہے بہت بڑا ہستہ ہے، اور ہستہ کیا ہے، ٹھٹرا ہوا ہے، انہیں سمجھا مر گیا ہے۔ اس کو کیا غلط فہمی ہوئی کہ ٹھٹر گیا ہے، مر گیا، لا کے جو ہے کل جو ہے دکھایا تو میں اس لوگوں مجھے بہت پیسے دیں گے، مقصد پیسے اور کیا بھی نہیں۔ دنیا کمانے والا کیا کرتا تھا، دیکھ کر کیا کرتا، لے کر آیا اتنا بڑا ہستہ، باندھ کے کر کے اس میں لا کے رات کو رکھا، صبح لگ گیا میدان میں، سب لوگ جمع ہو گئے، بغداد کا لکھا ہے واقعہ، بہت بڑے میدان کے اندر سب لوگ جمع ہو گئے، وہ سب جو مرد سب جو کیا بڑا ہے، ایک بولیں گے نہیں، کوئی چیز بہت بڑی رہی تو کوئی عجیب ہونا چاہیے لوگوں کے لیے، اتنا بڑا ہے کہ وہ رکھا ہو، سب کھول دیا اس کا جو یہ تھا ڈبہ جو تھا اس کا کھول دیا، رسیاں کھول دیا، سورج نکلا تھا، سورج کی گرمی جب لگی، سردی سے ٹھٹرا ہوا تھا، وہ سردی سے ٹھٹر گیا تھا، گرمی لگتے ہی وہ ہلنے لگا، پانی نے بھاگا اسدہ کے نکلنے والا، ویسے اتنا بڑا اسدہ تھا، بہت اچھے انداز سے لکھا ہے، میں سرسری طور بول رہا ہوں آپ کو، کیونکہ اس سے پہلے سنا چکا ہوں میں آپ کو، وہ جو ہے بھاگا، سب جتنے لوگ، ہزاروں لوگ جمع ہوتے، ایک دوسرے پر گر رہے، پڑ رہے، سب بھاگنے کی کوشش کر رہے۔ وہ واقعہ وہاں چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ نفس ازداست او کے مرداست، یہ نفس کیا ہے، تمہارا ازدہ ہے، مردہ نہیں ہے، وہ کہاں مرا ہے، از بے غم آلتی افسرداست، اسے گرمی نہیں ملی کر ٹھنڈا پڑے، اور کیا نہیں، ذرا گرمی لگے تھے ناچنے لگتا ہوں، ہنس دو لکھا بعد میں، ان کو نگل کو فور اپنے جنگل میں چلا گیا، جہاں جانا تھا آپ کو چلا گیا، تو سمجھا نا مثال۔ تو نفس کے بارے میں جو ہے ہم لوگ بہت خوش گمان ہیں، میں بہت اچھا ہوں، کون مجھے خراب بولنے دے، کتنے ہی لوگ ہیں، اس لیے اللہ کی کیا فرماتے ہیں، 3 برائیاں ہیں، 3 اچھائیاں ہیں، 3 برائیاں ہیں، ہوا متبن، شہن متعن، کیا بولتے 3 برائیاں، ہوا متبعن، وہ خواہش جس کا آدمی پیرو بن جاتا ہے، جس کی پیروی کی جائے، ایسی خواہش جس کی پیروی کی جائے، شحن متعن، ایسی ہرس جو انسان کو اپنی اطاعت کراتی ہے، کہ آج اس کے دل میں آج چھوڑتا نہیں، سب نے بولتے رہتے نا، جی جو میں آج چھوڑتا نہیں، چھوڑو، خواہش جس کا آدمی پیرو ہو جاتا ہے، ہرس جس کی آدمی اطاعت کرنے لگتا ہے، وہ ایجاب المرئی لنفسہ، آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، وہی اشد حرمت، یہ تینوں میں سب سے خطرناک مرض ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ اچھا سمجھو کب سدھرے گا، وہ جو آدمی اپنے کو اچھا سمجھتا ہے کب سدھرے گا، ختم ہو گیا، فل اسٹاپ، گرتا جائے گا۔
تو خانخواہ کیا ہے؟ اصل میں خان گاہ تھا، گاف نکال خواہ کر دیا ہے، خانخواہ اصل میں دار التزکیہ ہے یہ، تزکیہ گھر ہے، سمجھے آپ نے؟ کیا سمجھ لیا پتہ نہیں لوگوں نے، یہ کیا ملتا، کچھ ملے گا نہیں، کس لیے بنا رہے لوگ معلوم نہیں ان کو۔ اللہ کے رسول اللہ کا جو فریضہ تھا وہ تزکیہ تھا۔ 3 اور فریضے ہیں، تلاوت آیات، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، اس پر تزکیہ۔ تینوں فریضے کر کے اگر تزکیہ چھوڑ دیا تو کیا ہوتا ہے تمہیں بڑھو۔ تلاوت آیات بہت اچھے انداز سے تلاوت ہو رہی ہے، ہمارے مصر کے قاری تھے، دیکھ رہے ہیں کیا لمبی لمبی قرات تھی، کیا مشہور قاری تھے، عبد الباسط بھائی، اس کا تمہارا نام رکھے ہیں کلین شیٹ ہے، معلوم نہیں ہم کو، تو معلوم نہیں جاتے ہیں جبہ پہننے کو امام میں چلے جاتے تھے، بعد میں سب نکال پھینک دیتے۔ اچھا قاری بن سکتا ہے، اچھا عالم بن سکتا ہے آدمی بغیر تزکیہ نفس کے، کیا ہے بتاؤ؟ تو خانقاہ کیا ہے؟ دار التزکیہ ہے، ہمارا تزکیہ ہونا، کس کا؟ نفس کا تزکیہ ہونا۔ نفس کا تزکیہ پہلے کیا ہے؟ عقیدے کا تزکیہ، اعمال کا تزکیہ، اخلاق کا تزکیہ۔ کوئی بات منہ نہ رہنے پائے، ہماری بات جو ہے آپ اچھی طرح سمجھ لیں، کیا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا نہیں، ہر بات آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ کیوں آ رہے ہیں تزکیہ؟ تزکیہ کیوں ضروری ہے؟ ذرا انہوں مضمون رکھیں، تزکیہ کی ضرورت کریں شرح پر والے، اس کا بھی ہم نے جو ہے لکھا ہے مضمون، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کون کر رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے، فلاح پا گیا جو نفس کو پاک کرایا۔ تو تزکیہ جو ہے کرانا پڑتا، ہوتا نہیں، علاج کے آٹومیٹک علاج ہوتا ہے کیا؟ ڈاکٹر سے علاج کرنا پڑتا ہے، تزکیہ کسی کرانا پڑے گا کہ نہیں؟ آٹومیٹک ہوتا کہتے ہیں، آٹومیٹک ہونے والی نہیں ہے، مرض نہیں سمجھتا نہیں آدمی کو، آٹومیٹک ہونے کے لیے مرض سمجھتا نہیں آدمی، کیونکہ آدمی اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، دیکھ رہے ہیں ابھی حدیث سنا میں آپ، خطرناک مرض ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یہ تو خطرناک، تمام برائی کی سب سے بڑی برائی ہے۔ تو یہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے اندر، حضرت ہیں، علامہ ہیں، مولانا ہیں، وہ ہیں، کیا اس کے صدر، اس کے سیکرٹری، سب کچھ ہے، کس لیول سے انہوں لوگ کام کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا معلوم ہوتا تھا، کون کیا بولے کہ اب وہ آئے تو سب انٹرنیٹ آ گیا ہے، فوراً کیا بولے وہ فوراً ریکارڈ ہو جاتا، انہوں ایسا بولے، ان کو ایسا بولے، انہوں ایسا بولے، انہوں دیکھ رہے کیا کر رہے ہیں لوگ، سب کون کرا رہا ہے؟ یہ نفس امارہ کرا رہا ہے بھائی، ان کا انہوں کیا سمجھے ہمیں سب نیکیاں، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور تو وہ صدیق رضی اللہ عنہ کون تھے معلوم؟ پوری امت میں جو ہے سب سے افضل اللہ کیوں فرماتے معلوم ہے؟ سب سے قوی ترین ایمان اگر وہ ہے کہ پوری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر ایمان کی طرف رکھا جائے تو وہ بلٹ کے ایسے ایمان، سب سے پہلے جو ہے ابو بکر میری امت میں جنت میں جائے گا۔ کیا ان کے فضائل ہیں، فضائل ان کے بیان کرنے کا نہیں، زبان کھینچ رہے ہیں سب۔ عمر سے رہتا تھا خدا کے رحم کرو، یہ کیا کر رہے تم؟ نہیں اس نے مجھے ہلاکت میں ڈالا ہے، دیکھو صدیق پوری امت کا افضل شخص کیا کرے، زبان کھینچ رہے کہ نکال کو پھینکنا کرے معلوم نہیں، یہ دیکھو نکال کو پھینکتے ہیں کیا معلوم نہیں، ارے اللہ کے رحم کرو، عمر سے لگے رحم کرو، یہ کیا کر رہے تم؟ میں چھوڑ کیا کر رہا؟ نہیں اسی نے مجھے ہلاکت میں ڈالا۔ کیا ہونا سے بول لینے کا، کیا ہونا سے لکھنے کا، بہت بڑے اچھے دیکھ رہے ہیں آج کیا حال ہے، امت کا افضل ترین آدمی یہ کر رہا ہے کام، اور تم کیا کر رہے ہو؟ دیکھیں تو یہاں اس لیے آنا ہے کہ اپنے نفس کو تزکیہ کرنا ہے، نفس کو پاک کرنا ہے، تمہارا نفس کے اندر جو آلودگیاں ہیں اس کو سمجھنا پہلے،
یہ سمجھ کے بیٹھا ہے کہ میں اچھا ہوں تو کبھی اچھا سمجھ، کبھی اچھا بنے گمان، بدگمانی، اپنے بارے میں بدگمانی، یہی اثر۔ اتنا بڑا آدمی سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو بدگمان، اور ہم کیا خوش گمان ہیں، بہت اچھے ہیں۔ اور دوسرے کے بارے میں بدگمانی مت کرو، یہ دیکھو دوسروں کسی کے بارے میں اللہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے تو، اور ضرورت ہونا چاہیے، ثبوت بھی ہونا، ضرورت بھی ہونا، اس ثبوت چاہیے کیا کسی کے بارے میں بدگمانی کا، بغیر کسی ثبوت کے بدگمان ہونا گناہ کبیرہ ہے، رکھنا چاہیے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو بہت زیادہ گمان کرنے سے، ان کثیرا من الظن، کثیر الظن اسم، بہت سے گناہ تو، بہت سے گمان تو گناہ ہے۔ تو بہرحال جو ہے تزکیہ، یہ اس کو بالکل ہی اللہ کے رسول کے 4 کام بار بار جو ہے قرآن میں ایک جگہ 4 مقامات پر آئے، اور دوسرے اور جگہ آئے، اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، فلاح پا گیا وہ جو نفس کا تزکیہ کرایا۔ ایک جگہ فعل لازم ہے، ایک جگہ فعل متعدی ہے، فعل متعدی ہے سورہ اعلیٰ کے اندر، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، وہاں فعل لازم آ گیا، کامیاب ہوا جس نے جو پاک ہو گیا، اللہ کا نام لیا، نماز پڑھی، وہاں لازمی ہے، یہاں متعدی لفظ سورہ شمس میں، قد افلح من زکاہا، پاک ہوا جو اپنے نفس کو، کامیاب ہو گیا وہ جو نفس کو پاک کرایا۔ تو پاک کرانا ہے، نہیں کرا تو چھوڑ، کیا کر سکتے ہیں، آنے والے اور نہیں آنے والے، کتنے لوگ آ رہے ہیں، کون لوگ آ رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی لسٹ نہیں ہے، اور جو ہے سب نامہ لکھ کر چیک کے لیے بولا فون نہ بنانا، اور کیا کروں میں، کیا کروں۔ یہ طریقہ پہلے کے لوگوں کا نہیں تھا، طلب سے آتے تھے، طلب اصل چیز ہے، آپ کا ارادہ اصلاح کرنے کا، بس یہ کام، اس میں یہ ہے کہ جو ہے آپ آئیں، طلب کے ساتھ آئیں، ہاں، اور ارادے کے ساتھ اصلاح کے لیے بیٹھے، انشاءاللہ ضرور اصلاح ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں آپ اصلاح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، آپ کو محسوس کر رہے ہو، چپ آ رہا ہے، جا رہا ہے، کیا کیا اچھی باتیں بولا، اچھی بات علاج ہے، یہ دوا کڑوی رہنے والی، ہاں، کبھی آپریشن کرنا پڑنا پڑتا ہے، معلوم ہے نہیں، کبھی سوئیاں چبانا پڑتا ہے آپ لوگ میٹھے میٹھے کا تو کیسا شربت پینے کے بعد نہیں آتا، چائے شربت، چائے تو بیچارے کو کرنے والے کرتے رہتے ہیں، اور بات ہاں، سب کڑوی چیزیں۔ تو بہرحال جو ہے نفس کے بارے میں جو ہے کتنا بھی بیان کیا جائے کبھی، کیونکہ یہ جگہ ہی وہی نفس کے تزکیے کی، یہ جگہ نفس کے تزکیے کی ہے، اسی لیے تھوڑا بہت بولا تھا، تھوڑا بول دیا میں، تو جتنے جو لوگ بڑے بنے نفس کا تزکیہ کرنے کے بعد جو گر گئے، نفس کو ڈھیل چھوڑ دیا انہوں نے، بس چھوڑنے کا، ڈھیل چھوڑنے کا ہے ہی نہیں، آپ کبھی ڈھیل چھوڑیں گے نہیں، ڈھیل کبھی چھوڑنے کا سوال ہی نہیں، کب تک؟ مرتے دم تک، مرتے دم تک کبھی، انورٹر ہے نا ہمارے عبدالرحمان ہے، انورٹر ہے نا، انورٹر ہے جی، یوز نہیں کریں تو کیا ہے نا انورٹر، پانی اور ڈالنا تھا، اسے کیا کریں گے، آواز جانا نا، تو چراغ بجھ گیا تو اللہ کے رسول نے کیا پڑھا، انا للہ راجعون، اللہ صرف چراغ ہی بجھایا، تو چراغ بجھا تو تکلیف نہیں ہر مصیبت پر، مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، انا للہ پڑھنا چاہیے، معلوم ہے، گھر میں چراغ بجھتے، اللہ کے رسول نے پڑھا، تو کس وقت کیا پڑھنا یہ تک نہیں معلوم لوگوں کو۔ کل نکاح ہوا، صبح نکاح ہوا، وہ پڑھانے کے بعد اٹھا سلام کرو گے، جب دولہے کو سلام کب کرنا ہے؟ جب آدمی پہلی ملاقات ہوتی ہے، جب آتا ہے اس کو صبح گھنٹے بعد بولو السلام علیکم یہ دیکھو علم کا لیول کیا ہے، یہ جہالت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، یاد رکھو، بہت بڑی جہالت ہے، تھوڑی جہالت، ہاں، اٹھو سلام کرو، سلام کرو، سلام اب سلام،
सलाम का कोई मौका है? एक घंटा बैठ को सलाम कर रहा हूँ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। खिड़कियाँ वाला खुलते खुले इंशाल्लाह आ जाएगा। बराबर है नहीं? बराबर तो फैन नहीं चलता क्या? नहीं एक नहीं उधर लगाओ, एक फैन चलता है कि नहीं? घर में तो चलता है हमारा। खैर आप बैठते तो बैठे चलो। तो मैं वही आप हमने बयान कर रहा था ये जुमला जो है वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स को पाक नहीं ठहराता, जी तो सिखलाता है बुराई। ये तो पुराना तर्जुमा, जी तो सिखलाता है बुराई है, मगर वो जो रहम कर दिया गया मेरा रब, बस बेशक मेरा रब बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। तो जो है तमाम तफासिर के खुलासे से मैंने लिखा है कि उन्होंने लिखा है कि नफ्स बिज़ात अम्मारा बिस्सूर, इसलिए कोई आदमी दावा करना गलत, मेरे से कौन हो सकता है, मैं मेरे से अच्छा कौन समझो। तो इसलिए मौलाना लोग जगह लिखते हैं कि ये फिरौन कौन है, अंदर फिरौन है बोलो, फिरौन का तो वहाँ फिरौन न को देखो मिस्र का, ये अंदर एक फिरौन है। अना रब्बुकुम लाला कहते रहता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मजमून तो चलता रहेगा। तो उसके बाद दूसरा एक जुमला है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक जुमला है, वक़ाल या बुनैया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफ़र्रिक़ा वमा उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शैइन इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फ़लियतवक्कलिल मुतवक्किलून। आयत नंबर 67। तो ये हुआ कि जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम तो जो है चुटकुराने के बाद जो है बादशाह उनके हाथ पर मुसलमान हो गया और तो छोड़ दिया, ये खुद बादशाह थे। फिर उसके बाद जो ख्वाब देखा था बादशाह ने कि जो है 7 मोटी गायें हैं, 7 दुबली गायें हैं, 7 सूखी वालियाँ हैं, 7 हरी वालियाँ हैं। तो उसकी ताबीर तो उन्होंने ये बयान की थी कि 7 साल जो है खुशहाली करेंगे, 7 साल कैद करेंगे। तो जो खुशहाली के साल थे इसमें उन्होंने खूब अनाज स्टॉक कर दिया बस। फिर अपना मुल्क नहीं बल्कि तमाम अतराफ के सब लोग आके अनाज जाने लगे। ये लोग भी नज़दीक में थे ना, कनान में थे, वो लोग भी इनके भाई वगैरह आ गए। आगे जो है ना तो पहचान की, इनको क्या मालूम बादशाह हमारा भाई यूसुफ है, हम तो कोई में डाल देंगे, मर गया होगा क्या होगा समझ लेके इसका ख़त्म समझ ले बेटे। तो इससे पहले एक जुमला था, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सरन-नास ला यअलमून, अल्लाह अपना काम करके रहता है लेकिन लोग नहीं समझ सकते। इन्होंने क्या समझी, कोई डाल खत्म हुआ, कोई जाने के बाद क्या हुआ था, एक काफिला आके डोल डाला है, डोल में बैठ के आ गए, ले जाके वहाँ बेच दिया मिस्र में, मिस्र के वज़ीर आज़म के पास बेच दिया, उसके घर में परवरिश हुई। ये कहाँ पे देहाती ज़िंदगी थी, देहाती ज़िंदगी थी, बदवी किस्म की ज़िंदगी थी, एक शहरी ज़िंदगी, ऐसे आराम की ऐश आराम की ज़िंदगी थी। फिर उसके बाद जो है वज़ीर आज़म को तमाम दुनिया की मालूमात होते हैं, वज़ीर आज़म को तो क्या खाली खाना पीने का तो रहता क्या, हाँ जैसा हुआ फलाना हुआ, हुकूमत की बातें सब अल्लाह ताला ने तरबीत की। एकदम बादशाह कैसा बन क्या कर सकते हैं, ये लेकिन एकदम बादशाह बनाया क्या भी नहीं मालूम, क्या कर सकता हूँ सब मालूम हो। वज़ीर घर में परवरिश ही नहीं, सब दुनिया के मामलात, सियासत के मामलात, हुकूमत सब अल्लाह ताला ने सिखा दिया। फिर वो उसके बाद उनकी बीवी जो है बादशाह वज़ीर आज़म की बीवी ये करती है, वो वाक़या पेश आता है, जेल में जाते हैं, जेल से आ रहे हैं तो बादशाह बन के आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये लोग सब गए भाई इनके, तो भाई तो नहीं बचा सके कि तो बादशाह कैसा हो सक रहा है, यूसुफ को नहीं बचा सके, उन्होंने अनाज दे दिया। उसके बाद फिर
پوچھے کتنے بھائی ہیں کیا ہیں سب پوچھ لے سکوں. نہیں ایک ہمارا بھائی تھا اس کو بھیڑیا کہا جاتے ہیں. اچھا اچھا. اور ایک بھائی ہے ہمارے, تو پھر دیکھو وہ بھائی کو نہیں لائے تو تم کو اناج دے دیں گے. وہ ایک بھائی بول رہے نا میں آیا تو اناج دیتا نہیں, تو ان کا سگا بھائی تھا. اب پھر جو ہے کیا کرنا, نہیں ان کے ابا بہت اس کو بہت اس سے کر کے رکھتے ہیں, چھوڑتے نہیں, وہ نہیں, چلو جاؤ صاحب جواب دے دیا. پھر آ کے سب رورداس سناتے ہیں, بادشاہ بہت ایسا ہے فلاں ہے, پوچھا ہو اور ایک کون سا تمہارا پوچھے تو ہم بتائیں کہ اور ایک ہمارا بھائی ہے, اس کو جب تک نہیں بھیجتے اناج دے دیتا. بولے ارے اب باپ کو مانا لے کے لے جا کے تم یوسف کو ایسا بول کے مانا کے لے گئے, اس کو جو ہے یہ کر دیے, گپ کر دیے. اب اس کو لے کے تم کرنا چاہ رہے ہیں, نہیں نہیں ہم ایسا نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے, وہ بہت اور قسمیں دی, وہ دی یہ بھی. تو کیا کریں گے, دیکھو اناج نہیں ہے ہمارے واسطے, کھانے نہیں ہے, چلو جاؤ تم لکھ جاؤ. اب وہ آئے تھے بولے کہ دیکھو تم نوجوان اچھے موٹے تازے بھائی تھے سب, تم سب لوگ ایک دروازے سے مت جاؤ, الگ الگ دروازے سے جاؤ. تو یہاں جو ہے مفسر تمام مفسر نے یہ لکھا ہے کہ ایسے نوجوان خوبصورت بچوں کا ایک دم گٹھے اور ایک جو ہے ایک گروپ میں جانا لوگوں کو نظر لگنے والی نظر لگ سکتی ہے. یا دوسرا شبہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ گروپ بن کے کچھ تو کرنے ہیں, یہ ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا تھا. تو ان میں بولے کہ تم الگ الگ دروازے سے جاؤ, سب انہیں ایک الگ چلے جاؤ, قصت ختم ہوتا, کون کو چلتا نہیں, بنا پھر جاتا ہوں بچہ پر کیا کرتے کرو. دوسری مرتبہ جب برادران یوسف بنیامین کو لے کر مصر جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹو تم شہر کے مختلف دروازے سے داخل ہونا, ایک دروازے سے مت داخل ہونا. نظر بد اور حسد سے, حسد بھی ایک بری چیز ہے نا, کون سے ہوا ہے, بس ایک تدبیر فرمائی. پھر فرمایا کہ یہ ظاہری تدبیر ہے, یا بنی تم ایک دروازے سے مغل جائے گا. وما اغنی عنکم من اللہ شیئا, میں اللہ کے حکم سے تم کو بچا سکتا نہیں, میں کوشش تو کر رہا ہوں. ان الحکم الا للہ, حکم تو اللہ کا چلنے والا. علیہ توکلت, میں نے اسی پر پورا توکل کیا ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ظاہری اسباب تو پورے کرنا ہے لیکن بھروسہ اللہ پر کرنا ہے. ظاہری اسباب کو چھوڑ کر ترقی کے دیکھو, اتنے بڑے نبی ہیں, جاؤ میں اللہ پر چھوڑتا نہیں, بچا ایسا کرو سب بولے, ایسا سب یہ ترتیب دیے, لیکن پھر بولتے ہیں کہ میں اللہ پر بھروسہ بھی کرتا ہوں, پھر اللہ جو چاہے وہی ہونے والا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ پوری جو اسباب ذرائع ہیں پورے استعمال کرے. تدبیر تو فرمائی لیکن توکل اللہ کی ذات پر کیا. توکل ترک اسباب کا نام نہیں, توکل ترک اسباب و تدبیر کو چھوڑنے کا نام نہیں, بلکہ اسباب پر بھروسہ چھوڑنا ہے. بھروسہ اللہ پر, بلکہ اسباب و تدبیر پر ترک اعتماد ہے. یہ جملہ ہے, ترک اعتماد, ان پر اعتماد ہو. دوا کرے, اللہ ہی شفا دینے والا ہے, دوا دا شفا دینے. پھر دوا اگر شفا دینے تو سب لوگ اچھے ہو جاتے تھے. کتنے لوگ مر رہے ہیں, کتنے لوگ تو دیکھ رہے ہیں, کوئی مرتا نہیں تھا دوا خانے میں. جب دوا کا کام ہے تو احادیث میں آتا ہے کہ جو ہے جب بیمار ہوتا ہے آدمی تو ایک بیماری کے اعتراف پردہ ہو جاتا ہے. پھر دوا ہے, دوا صحیح دوا ہے, غلط دوا کا نہیں بول رہا ہوں میں, غلط دوا کی نہیں کرتے نہیں, دوا اور بیماری کے پردہ ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ شفا دینا چاہتے ہیں تو حکم دیتے ہیں فرشتوں کو, وہ پردہ اٹھاؤ, پردہ اٹھے دوا جا کے لکھتے ہیں, اور برابر دوا لگی تھی تمہاری پھر بولتے نا پھر کیا دیے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر دیا وہ اندر تم نے کیا معلوم, بڑے سے بڑا ڈاکٹر دوا دے رہتا کیا بھی نہیں ہوتا, معلوم نہیں ہوتا. اللہ چاہے تو ہوتا ہے, اللہ چاہے بدھی سے دے رہے علاج, بدھی سے علاج چاہیے نہیں ہوتا. اللہ چاہے تو شفا ہوگی, یہ رہنا چاہیے آدمی. یہ شفا کا نہیں, کون سا بھی کام اللہ چاہے تو چلنے والا کام, پھر کیا نہیں. بڑے سے بڑا کام ہے, اللہ چاہتا ہے چٹکی میں جاتا ہے. چھوٹا کام ہے, کیا ہوا چھوٹا پورے تو نہیں ہو جاتا, یہ اتنا چھوٹا کام تھا کیا ایسی کرکری لگی دیکھو بولتے تھے. تو توکل اللہ پر کرنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے, اس پہلے بھی میں سنا ہے دعاؤں کی اس میں دیا تھا, سورہ توبہ کی آخری ہے, حسبی اللہ
لا الہ علیہ توکلت رب العرش العظیم. حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے. میں نے میری تمام ضرورتوں کے لیے، میری تمام مشکلات کے لیے اللہ ہی کافی ہے. علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کر دیا. پھر اس کے بعد لا الہ الا، کوئی حاکم نہیں مگر وہی ہے. حکم کس کا چلے؟ اس کا چلے. تمہارا میرا کیا چلے؟ میں اسی سے پکڑ لیا. علیہ توکلت، میں نے اسی پر پورا بھروسہ کر دیا ہے. وہ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا مالک وہ ہے. عرش عظیم جہاں سے ساری کائنات کے فیصلے ہوتے ہیں. آرڈر کہاں سے ایشو ہوتا ہے؟ اب دیکھتے ہیں یہ آرڈر کہاں سے ہے جی؟ یہ آرڈر کہاں سے؟ گورنمنٹ آف کرناٹکا، ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن. تو تمام فیصلے کہاں سے نکلتے ہیں؟ عرش عظیم سے نکلتے ہیں. اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. حکم کس کا چلا ہے؟ اس کا چلا ہے. اس کی حکم سے وہ دیکھتے کس کی صحیح صحیح دیکھتے نا. ویسے اللہ کے خود ساری چیزیں کرتی ہیں. تو جو بھی یہ آیت 7 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ سارے فکروں کے لیے اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یقین سے پڑھے، یقین سے پڑھے، بلکہ حدیث میں غیر یقین کے ساتھ پڑھے تو ہو جاتا ہے. یہ تو یعقوب علیہ السلام جو ہے بولے کہ ایسا تو کرو، پھر اللہ پر میں توکل کر تم بھیجتا ہوں، جاؤ. بعد میں کیا ہوا دیکھ رہے نہیں؟ دیکھ رہے بھائی کو لے کر آیا چجرا بلا لیا، میرا بھائی ہے سب. اب سوچے کیسا رکھنا ہے اسے. جاسم جاتے ستاتے جاتے 10 بھائیاں چھوٹے بھائی کو ستا لیتے کر لیتے. پہلے بھی کرے تھے نا یوسف علیہ السلام کو. اسے کیا کرنا دیکھے دونوں میں کیا بات تھی پتہ نہیں، کیوں رکھ لینا، کیا رکھ لینا. بیٹھے وہاں سے تو اللہ تعالیٰ وہ ایسی تدبیر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی. انہوں کرے کر کو نہیں. تو بادشاہ کا جو یہ تھا پہلا تھا سوال ملک یہاں ہے. بادشاہ کا پیمانہ، وہ ان کو سب اناج دینے واسطے ایک بڑا پیمانہ تھا وہ بادشاہ کا. تو وہ جو ہے اچانک جو ہے وہ رکھے کیا رکھے کیا اس نام بولے گا تو یہ نہیں بولے بغل وہ چھوٹے بھائی کے تھیلی کے اندر چلا گیا. وہ قافلہ جانے کے بعد یہ لوگ جو ورکرس تھے وہ ڈھونڈنے لگے کہاں ہے. پہلا تھی تو کیسا کرنا، بادشاہ کا خاص پیالہ ہے وہ، ویسا کیسا چلا گیا. بولوں قافلے والے کہتے کیا کریں گے، ان کو معلوم نہیں. سب ان کے بھیا ہیں ان کو یہ چھوٹا بھائی ہے وہ معلوم نہیں. ٹھہرو ٹھہرو قافلے والوں کیا تم چور ہو گئے؟ بولتے کیا بول رہے ہو تم لوگ، ہم ایسے نہیں ہیں. بولے سچ بات بول رہے ہو، کیا کریں. نہیں اگر تمہارے پاس وہ چیز نکلی تو کیا کرتے تم لوگ؟ نہیں ہمیں ایسے تو لوگ نہیں، ہمیں پوچھ لو ہمارے ساتھ سب جتنے لوگ ہمارے ساتھ آ رہے دیکھو ہمیں ایسے نہیں تمہارے پاس نکلی تو کیا کرنا. وہ جو ورکر پوچھا ہونا جو خازن تھا گوڈاؤن کا خازن پوچھا کیا کرنا بولو، کس کے پاس نکلا اسے رکھ لے چھوڑ کے میں جانے کی نہ کرو. وہ بادشاہ کا کام الگ تھا. انہوں ایسا بولے وہاں سے دیکھو ہاں کس کے پاس نکلے چلو چلو بادشاہ پاس چلو سب کو لا کر. وہ یہ نہیں ہے بادشاہ نمت ایسا جو ہے پہلا سے نہیں ہے دیکھو تمہارا کیا کیا کرنا نکالو سب کے چیک اپ کر لیں وہاں سے. ہر ایک کی تھیلی دیکھتے 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 بعد اللہ اس میں چھوٹے بھائی کی تھیلی بھی لے گا. ہاں تب کیا بولے ہاں انہیں چور تھا نہیں اس کا بھائی تھا تو انہیں بھی چور تھا. یوسف بھی بولے ان کی خواص تب تک نہیں گئی لوگوں کی. انہیں بھی ہمارے پھپھو کا یہ چرا لیا تھا کیا چرا لیا تھا. بڑے دل میں سمجھ لیا کتنے برے لوگ ہیں اب تک. کیا کرنا بولو نہیں ہمیں کیا نہیں ہمارے باپ بہت یہ کرتے ہیں رو رہے ہیں ہمارے باپ بہت ہو گئے وہ کیا نہیں تمہیں بولے جس کے پاس نکلے اسے پکڑنا بولے ہم پکڑ لیں چھوڑتے نہیں لوگ.
جاؤ تو روتے پلاتے کرتے. تو بڑا بھائی جو تھا ان سب میں جو بڑا تھا انہیں تو بولا میں جاتا سے میں یہاں بیٹھتا ہوں وہاں کیا کرتے بولے تم جا بولو اب آپ کو کیا بولتے ہیں بولو. پھر تمہارا بیٹا چوری کرے ہمیں کیا کرنا ہمیں کیا معلوم نہیں وہ لیکن کیا بولیں گے بولے جاؤ بھیج دیجیے. تو اس کے بعد وہ آیت آتی ہے وہ فوق کل ذی علم علیم ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے. یہ جو اس طرح کا جو معاملہ بن گیا اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے وہ فوق کل ذی علم علیم ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے. میں سمجھا میں زیادہ جاننے والا ہے سمجھ سمجھو کوئی بھی نہ سمجھے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں. زبردست بیان دیا. ایک شخص کے پوچھا موسیٰ علیہ السلام کو صحیح بخاری کے حدیث ہے حدثنا ابی بن کعب النبی خطیبا فی بنی اسرائیل فسئل ای الناس سب سے زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ میں ہوں. اب کون ہوتا ہوں نبی کے سوا کوئی ہو سکتا کیا نہیں. ایک فطری بات تھی میں ہوں. دیکھو اللہ کو میں پسند نہیں آتا ہے. صحیح بات تو ایک لحاظ سے صحیح تھی لیکن ان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا. تو اللہ کو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی پسند کی اے فَأَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام پر عتاب فرمایا. اے موسیٰ ہمارا ایک بندہ رہتا ہے وہاں جہاں دو دریا ملتے ہیں زیادہ لکھنے والا ہے ادھر. تو کوئی بھی میں عالم ہو کر بولنے جانا نہیں. کیا حضرت علامہ مولانا ہے سیدھا اللہ اکبر کا تلفظ تجھے نہیں آتا بھائی تو حضرت بھی علامہ بھی مولانا بھی اور کیا کیا ہے دیکھتے دیوانہ ہے کیا. صرف سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں کہ تمام میں ابھی دیکھ سکتا اسے کیا لکھتے تھے ہیچ مدان فارسی لفظ ہے. ہیچ یعنی کچھ مدان کچھ نہیں جاننے والا. دیکھو کتابیں لکھی گئی ہیچ مدان مطلب کیا پہلے کہاں سے آتا تھا کیا لکھیں گے کچھ نہیں جاننے والا آدمی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا میں جاننے والا سے جاننے والا کہ جاؤ ہمارا ایک بندہ ہے جاؤ. تو تفصیل سے واقعہ سورہ کہف کے اندر آیا ہے. اللہ جب یہ علم کا شوق کیسا ہے دیکھو عالم کسے کہتے ہیں میں عالم ہوا فارغ ہوا بس بندش کرا ہے پڑھنا چاہتا. نبی وقت ہیں ان کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایک بندہ زیادہ جاننے والا ہے. تحریر شو اے اللہ میں کیسا جانوں اس کا عطا پتہ مجھے بول. ایسا اس کا عطا پتہ بولا تو دو دریا گھر میں رہتا انہیں دو دریا جہاں ملتے ہیں وہاں تم کو ملتا ہے لیکن کیسا کرنا تو ایک مچھلی تل کر کے وہ مچھلی جہاں زندہ ہو جائے گی وہ بندہ تجھ کو ملے گا. چلو اپنے خادم کو لیے چلو چلتے یہ دیکھو کار میں موٹر میں بس ٹرین میں پلین میں نہیں جا رہی معلوم ہے. چلتے نکلے بہت تھک گئے بھائی کیا کرنا بہت تھکی کراؤ ذرا سوئیں آؤ پتھر کے کیا پتھر کے پاس جا کر ٹیکا لاگا صحیح ہے. میں جانتا ہوں کہنے کے بعد کیا ہوا ہے ذرا دیکھو اور علم کا شوق دیکھو ہاں کتنا شوق ہے بتاؤ جاؤ گے ہم لوگ. حدیث میں آتا ہے منہومانی لا یشبیانی دو حدیث ہیں جو سیر نہیں ہوتے. ایک علم کا دین کا علم ہے اور دنیا کا علم اس میں بتاؤں اگر دو فیکٹری ہیں بڑے فیکٹری ہونا ضرور. ہم سوچ رہے ہیں آئی ایم تھنکنگ ٹو اوپن ون مور فیکٹری ٹو پرفیکٹ ہیو پلان ڈیزائنڈ دس ون کولیبریشن وتھ فارن وہ تو دنیا کا رزق بھی تھکتا نہیں پر دین کا علم کا رزق اگر نہیں ہے تو سمجھے کہ تم علم کے مزہ اگر علم کے حوالے کے لیے تم لوگ کیا علم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کم سے کم بیداری تو آ رہی ہے. ایک صاحب بول رہے ہیں ہم علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں علم ہاں بندی سے بیٹھو فوراً بھاگ جاتا ہوں. کیا علم مل رہا ہے کہ جہالت مل رہی تھی میں بولوں اپنے دل بھا رہے ہیں آپ کو علم مل رہا ہے کہ جہالت مل رہی بولو کیا بیان کیا اور میں کیا کر رہا ہوں. آپ لوگ جہالت میں پڑے ہو تم لوگ معلوم ہے جہالت میں پڑے ہوئے ہو تم لوگ
تم کو کچھ معلوم نہیں؟ یہاں آئے تو تم کو کچھ علم کیا ہے، علم کی وسعت کیا ہے، علم کا جو ہے یہ دائرہ کتنا وسیع ہے، کچھ وہ تو معلوم ہو جائے گا تم لوگوں کو. کیا بتایا جائے، ایسے ایسے لوگ ہیں ہمارے. ہمیں سیکھنا کریں. خیر جانے دو ان کا واقعہ. تو یہاں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے کے اوپر ایک جاننے والا ہے. معلوم دنیا میں ایک آدمی سے دوسرا جاننے والا ہے، دوسرے سے تیسرا جاننے والا ہے، دوسرے سے اور جاننے والا ہے، اور سب سے بڑی ذات اللہ ہے، سب سے جاننے والا اللہ. گولا کھانا کھا کے صحابہ کرام سے جب اللہ نے پوچھتے تھے، کوئی سوال پوچھتے تو کیا بولتے صحابہ کرام کو سوال پوچھا تھا تو اللہ و رسول تو عالم، اللہ اور رسول جاننے والے. کیسا جانتے تھے، کس سے بھی تھی. اور وہ پوچھنے لگا شاید ہماری علمی صلاحیت پوچھتے تو جب جواب دے دیتے. کوئی سوال پوچھتے تو پہلے ہی اللہ و رسول، اللہ رسول ہی جاننے والے. یہ جملہ بھی دیکھو وَكُلُّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے پر ایک جاننے والا ہے. کوئی بھی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں بڑا جاننے والا ہے، تیرے سے بڑا کچھ بڑا جاننے والا ہے. جو جملے ہم نے نکالے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں نا، سب کیسے یونیورسل جملے. جملہ پورا کبھی پوری آیت ہے، کبھی آیت کا حصہ ہے. اب اس کے بعد پھر کیا ہوا واقعہ؟ وہ تو ہوا ایک بڑا بھائی بیٹھا رہا ہوتے وہاں مصر میں. پھر بھائی جا کے بولے ایسا ہوا، اور یہ چوری کرا، چوری میں پکڑے گئے. باپ سن کے بولے ہو تمہیں کیا کرے، تمہاری چال ہے یہ، کیا کروں یا اللہ. ایک بیٹا ایسا ہوا، وہ بیٹا ایسا ہوا. تو پھر پہلے بیٹے کی یوسف کی یاد آ گئی، اللہ سے فریاد کرنے لگے. تو ان کو کیا یہ تھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کہ آزمائش میں ہوں گے. تو یہ بھی صبر جمیل کیوں بولے تھے، یوسف علیہ السلام کو ایسا بولے نا کوئی میں تو صبر یہاں صبر جمیل کرنا ہو، کیا نہیں کرتا. صبر بیوٹیفل صبر، یہ اسکل کے صبر کے لیے جو ایڈجیکٹو استعمال کیا گیا ہے، صفت صبر کی صفت کیا ہے؟ صبر جمیل. شکوہ، شکایت، جزے و فضے، کچھ بھی نہ کرے بس. یہ ہے صبر جمیل، بیوٹیفل صبر کیسا ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں اے میرے بیٹو، تو پچھلے جو ہر جانے والا ہے، تو میرا جملہ ہے کچھ لوگ جو ہمادانی کا دعویٰ کرتے ہیں. ہمادانی سب کچھ آتا ہے جو کچھ لوگ ہمادانی کا الزام کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں. ان کو ٹھہر کر سوچنا چاہیے کہ ان کا دعویٰ کہاں تک صحیح ہے. سب آتا ہے، ان کو سب آتا ہے، تیری دیوانے کیا آتا ہے، غلط، یہ دعویٰ ہی غلط ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے تم جاؤ. ان کو کچھ ایسا یہ تھا، اپنی جو ہے نبوت کی فراست سے جانتے تھے کہ نہیں یہ کیا کچھ الگ ہی ہے. یوسف بھی نہیں مرا ہے، اس کو بھی بھیڑے نہیں کھا گیا ہے، اس کو بھی پکڑا گیا ہے، کیا ہے کچھ اللہ کی آزمائش ہے. تم جاؤ، تم جا کر یوسف کو اور اس کے بھائی دونوں کو تلاش کرو، دونوں کو سراغ لگاؤ. یوسف کا سراغ لگاؤ اور اس کو چھڑانے کی کوشش کرو. جاؤ. کیا کہتے ہیں دیکھو وہ جملہ اصل ہے وہی عقائد کی کتاب میں لیا گیا جملہ ہے وَلَا تَيَأْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو.
انہو لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہو سکتا ہے۔ حالات کتنے خراب ہیں، حالات اس سے مایوس ہونا کفر نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، ذرا سمجھو۔ حالات خطرناک ہیں، حالات بھیانک ہیں، نہیں کر پاؤں گا، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوگا؟ تو کیا ہے، کہاں چلے گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، کیا کہ یہ بیٹا تھا یہ پکڑا گیا، یہ کیا ہے یار، بوڑھے روتے روتے آنکھیں چلی گئی، یہ روتے روتے آنکھیں چلی گئی، کیا حال ہے، پھر بھی کیا بول رہے، اللہ کی رحمت سے مایوس موسم، اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جملہ عقائد کی کتاب کے اندر ہے، عقائد نصفی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ جملہ ہے، مطلب کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس، ہاں حالت خراب ہے، کیا کر سکتے اس کے اندر ہی رحمت ہے، وہ کیا معلوم، ایسے خراب کے اندر بھی ہم کیا اللہ کی رحمت چھپی ہے۔ ہاں تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، الا اللہ یجعلن اخل البلیا فللرحمن الطاف خفیہ، مصیبت زدہ شخص نہ بلبلائے، اس لیے کہ رحمان کی چھپی ہوئی رحمتیں اندر ہیں، اس کے اندر مصیبت کے اندر، تو مصیبت سمجھ رہے نہیں کہ کنویں میں ڈالے گئے، وہاں گئے، یہ سب مصیبت ہی دکھ رہی تمہارے اندر، کیا کیا چلے گا، تو چین کیسی ہے، لیکن وہ اوپر رکھ لیا انہوں نے اپنے بھائی کو، یہ اچھا ہے کہ نہیں، یہ بھائی کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کے ساتھ رہنے کی بجائے آرام سے بادشاہ کے گھر میں وہی بادشاہ بنا ہوا ہے آرام سے، تو یہ جو ہے مصیبت شخص بلبلائے نہیں، اس لیے کہ رحمان کی چھپی ہوئی مہربانیاں مصیبت آدمی کے اندر نہیں، تو نہیں معلوم ہے کیا مصیبت سے آپ کو، ایسی مصیبت دیکھنے نہیں ہوتا، سننے نہیں ہوتا، ہاں ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا رحمت چھپا ہے تم کو کیا معلوم، دیکھیں کچھ لوگ تو فوراً اللہ کے پاس آرام نہیں ہے، اللہ کے پاس سنا نہیں ہے، اللہ کے پاس انتظار نہیں، کیا ہے رکھیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا ہے کافر ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ رات دن پیش آنے والے واقعات ہیں، سمجھے آپ، کوئی اکا دکا نہیں، رات دن پیش آتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا تھا، کیا جی وہ خراب ہوا، وہ اس کے اندر کیا بھلائی تم کو کیا مانا، تو یہ جملہ جو بار بار حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، انه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين، بے شک جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اور صبر اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو پھر یہ ہوا، تو واقعہ تو سنیں آپ لوگ کو، تو جا کے اور اناج کتنے دن رہے گا، اناج ہے آخر تمہا جا کے ہم نے بھیگ دے اوپر پٹ چھوڑ، خیرات کرو اوپر پٹ چھوڑ، یہ بھایا ایک دم ان کو بھی رحم آ گیا کہ بھیگ خیرات کرو کر لینا ہے میرے بھایا، تو نہیں اس کے بعد پوچھے تم جانتے ہو تم یوسف ستم نے کیا کیا، ماں فل تم یوسف کر پوچھتے ہی تم دیکھتے لیتے ہیں اسے، اتنے عمر میں تھوڑا تھا رہتے، کیا آپ یوسف ہیں؟ ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، ایک دم یہ ہو گیا، یقیناً اللہ نے آپ کو بڑھائی دی، ہم خطا کار ہیں، فوراً بلا یغفر، کیا بولتا ہوں تاللہ لقد آثرک اللہ، اللہ نے آپ کو عزت دی، اللہ نے آپ کو ترجیح دی، یقیناً ہم جو ہے بہت خطا کار ہیں، وَإِنَّا كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم یہ بہت بڑے گناہ گار ہیں، دم اقرار کرنا پڑا، اب گناہ گار ہیں اور ان کے سب گناہ گناہ کو کنڈم کرنے کے بجائے نہیں اللہ سب معاف کرتے چھوڑو، یہ لوگ ایک نبی اور ایک بادشاہ ہونے کے سے وہ سب اللہ معاف کرتا ہے، جلد چھوڑو کبھی چھوڑ دو، تو ضرورت گرا تھا نہیں آدمی، بیٹا تو یوں کرے، تم لوگ ایسا کرے، تم لوگ ایسا کرے، تم لوگ ایک گرا کرتے، تو یہاں جو ہے 3 صفات، کیا یہ یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلتی، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، تقوی دین کا خلاصہ کسی ایک لفظ میں ہے تو تقوی ہے، اللہ سے ڈر کر اس کی نافرمانی چھوڑے، اطاعت کرے، بس پورا دین اس میں چاہ گیا نا، ایک لفظ میں پورے دین کا خلاصہ کرے،
تو تقویٰ ہے. تقویٰ کے معنی بچنا، ڈرنا. کس سے بچنا؟ کس سے ڈرنا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا. تو نافرمانی کے اندر اطاعت بھی آ گئی. جو حکم دیا ہے اس کو نہیں بجا رہا تو نافرمانی ہوئی نا. تو اللہ کی نافرمانی سے، شریعت کے تمام منع کرنے سے بچنا، اور جو باتوں کے بجا لانا، تقویٰ ہوتا ہے. سمجھے آپ؟ تقویٰ، صبر. یہ سب کرنے کے لیے صبر چاہیے آدمی کو. صبر کے معنی اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا، گناہ سے اپنے آپ کو روک کر رکھے آدمی. گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، نیک کام پر اپنے آپ کو جمع کر رکھیں. یہ صبر ہے. صبر کا تو ہمارے والے سے صبر کرو، صبر کرو، صبر. کوئی لفظ کیا ہے؟ صبر. با پر جزم ہے. یہاں میں اسے لوز کر دی. صبر، صبر، صبر ہے. جزم ہے، جزم پڑھا رہے تھے پاپی چاہیے. علم جو ہے آتا ہے تو باقی علماء ربانی کی خدمت میں رہتے. علم آئے، علم نہیں آئے گا تم کو، تم لاکھ جو ہے ڈنکے بجاؤ، تمہارے کیا ہونے والا. جزم 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 جزم. گناہ بولنا غلطی کا احساس بھی کم وہ بھی نہیں ہے. پھر یہ کہ نہیں وہ سب پوری غلطیاں بتائیں. اس کو لا کے لگا ایک آدمی بڑا فخر کر رہا، اس کو لا کے لگایا، وہ کو لگایا. کیا ہوا؟ دیکھو تم کو کسی کا علم جانچے گا، تمہارے پاس علم نہیں تو کیا جانچو گے؟ کیا جانچو گے اس کا علم؟ پہلے دن ہی جمعہ کے دن خطبے کے دن وہ لاؤڈ اسپیکر کا ایک یہ ہے، ایسا ہے نا، دو یہ ڈھن کر بولتے ہوئے یہ تجوید کے تھے. ڈھن کر کوئی تجوید اس کی مثال کیا بول رہے ہیں؟ کیا خیر جان لو. جیسے بول رہا ہوں یہ ہے صبر اور تقویٰ. اس کے بعد احسان. احسان تم اس طرح اللہ کی، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. جب تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. پورا دن آ گیا کہ اس کے اندر تقویٰ، صبر اور احسان. تم اللہ کی بندگی ایسے ہوتے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کو سب دیکھ سکتا نہیں، تصور کرنا پڑے گا. میں نہیں بول گا تصور کرتے کرتے آدمی کیا کر لیتا ہوں، اور حقیقت بھی نہیں. حقیقت کیا ہو؟ تصور جماعت کیا لکھنا پڑا؟ شاعر لکھنا پڑا. وہاں سے کون ہمارے سب سے بڑے شاعر اقبال، علامہ اقبال لکھنا پڑا. نظر آئے حقیقت منتظر لباس مجاز میں. اب ہمیں تو برس ہو گئی، تو ہے اصل میں ایک لباس مجاز میں. تو آ جا، ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری جیب میں، میرے سجدے کے تڑپ رہی. کم سے کم ایک کون سے لباس میں تو آ جائے، کسی روپ میں آ جائے گا. یہ تمہارا تصور ہے، تصور نقش نہ ہو. حقیقت کیا ہے؟ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. میں یہ لکھا ہوں. احسان کیا ہے؟ ہمارا مضمون ہے شاید کتابیں آپ لوگ پڑھی. سب بزرگوں نے بہت لکھا ہو. ایسا کرو، مشاہدہ مشاہدہ مشاہدہ. کیا مشاہدہ کرتے ہو؟ ہے سامنے، تم ایک تصور کرو گے مشاہدہ کے لیے. تمہارا ایک تصور، تمہارا کوئی بھی صحیح نہیں. کسی کا تصور بھی صحیح ہو سکتا ہے، بولو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. بس یہ احسان پیدا کرنے کے لیے آگے جملہ وہ اچھا نا، میں اپنے دل سے تو نہیں بول رہا ہوں. آگے کیا ہے؟ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ تم کو ضرور دیکھ رہا ہے. بس یہ دل میں بٹھا ہے. ہم دیکھیں نہ دیکھیں، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ بتا ہے، اس سے احسان پیدا ہو. تو یہ تین صفات انبیاء کرام کے علوم. تو اس کے بعد جو ہے آخری جملہ ہے انشاءاللہ دعا. اس وقت ہو رہا ہے ہمارا، یہ سرسری طور پر ہوا ہے سب. تو اس کے بعد تو پوچھتے وہاں سے کیا بھائیوں کو جو ہے کنڈیم کرتے نہیں، ان کو لعنت علامت نہیں کرتے. خیر بھی کچھ تھوڑا سا چلو انہوں کی تعریف شروع کرتے ہیں. اللہ تم کہتا بڑا کرے، وہ کرے، ہمیں ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں. اچھا بندہ کرتے ہیں. تو گھر کے حالت سناتے ہیں، گھر میں ایسا ابا کی آنکھیں چلی گئی ہیں، ایسا ہو گئی ویسا ہو گئی. لے جاؤ سب پورا لے کر جاؤ لے میرا کرتا لے کے جاؤ، میرا قمیص لے جا کے
ابا کے چہرے پر ڈال دو ان کی آنکھیں آ جائے. اذهبوا بقمیص هذا فالقوه على وجهه یاتی بصیرہ، ان کی چہرے پر ڈال دو ان کی آنکھیں آ جائے. یہ دیکھو واتونی بہ، تمام گھر والوں کو لے کر آؤ، جو ماں تھی اور گھر والے دوسرے جو بھی ہیں سب لے کر آ جاؤ. تو اب یہاں ایسا تو ہوا مصر سے جو مصر کنعان کتنے بہت لمبا فاصلہ ہے، کتنے ہزار میل کا فاصلہ ہے. ولما فصلت العید قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفردون. تو قافلہ ادھر گرس سے نکلا، یعقوب علیہ السلام کیا بولنے لگے، مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے، اگر تم مجھے دیوانہ مت کرو بڑھاپے کی وجہ سے. لولا تفردون، بڈھا بھاگ گیا دیش میں، بڑھاپے میں کیا تھی بولتا رہتا ہے یہ ایسے ویسے کر. ایسا تم اگر بول رہی تو وہ اور بات ہے، لیکن مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے. تب وہ جو لوگ سامنے تھے قالوا تاللہ انک تو ہے دیوانہ چلے چبٹ بڑھے، خدا کی قسم تم ابھی ہوئی غلطی میں ہو. یوسف ہے، وہ ہے، یہ ہے، کہاں کا یوسف، کیا ہے زمانہ ہو گیا. دیکھتے ہیں قافلہ آیا، 10 بھائی آیا کہ ڈالتے ہی ایک دم آنکھیں آ گئی. پھر کہا کہ یوسف بادشاہ بنے، یہ ہے. دیکھو میں نے کہا تھا میں اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتی. چلو سب گھر کے لوگ لے کے چلے گئے. تو شیخ ثاقب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے انداز سے لکھیں، انبیاء کرام کے تمام علوم اللہ کی طرف سے وحی الہام ہوتے ہیں. پوچھے تمہارا بیٹا ہے کھلا پڑا تھا، تمہیں کہاں ہے پڑھا نہیں معلوم ہوا، مصر سے تم اس کی خوشبو محسوس کری، یہ کیا بات ہے. گھر کے پیچھے کوئی میں ڈالیں گے اتنا تمہیں دکھا نہیں، اتنا بھی تمہیں نہیں معلوم ہوا. اب وہ کہاں ہے، وہ مصر کہاں ہے، کنعان کہاں ہے، 1000 میل سے اس کی خود سے خوشبو، یوسف کی خوشبو آ رہی. بولے تم یہ کیا ہے، کتنا اچھا لگا. ایک پرسید از گم کر دے فرزند کہ روشن گور پیر خود من. کسی نے بیٹا گم کیے ہوئے شخص سے یعقوب علیہ السلام سے پوچھا، اے روشن دل عقل مند بزرگ، آپ نے فرزند کے قمیص کی خوشبو مصر سے سونگھ لی تھی اور گھر کے پیچھے کونے میں بچہ ہے وہ تک نہیں دیکھے تم، یہ کیا بات ہے تمہاری. آپ نے از مصرش بوئے پہرن سنی دی، چہرہ در چاہے کنانش ندی دی. کیا پیچھے ہوئے پڑے بچہ تو نہیں دیکھی، یہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے احوال کودنے والی بجلی کی طرح ہیں، ایک دم ظاہر ہو جاتی ہے پھر بگفت احوال ماں برتے جہاں. ہمارا حال تو بجلی کی طرح ہے، بجلی چمکتی سب نظر آتا، بجلی پر چل گئی تو کیا نظر نہیں آتا. گہے برتارے میں اعلیٰ نشن، تو بعض وقت ہے کہ ہم آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں لے کر گئے ہم لوگ. گہے برپشت پائے نبینا، کبھی ہمارے پیٹ کے پیچھے کیا معلوم نہیں ہوتا معلوم. کبھی ہم کو آسمان کی ساری خبریں معلوم ہو رہی ہیں، کبھی ہمارے پیٹ کے پیچھے کیا ہے ہم کو نہیں معلوم. تچ انداز سے لکھے گئے پیٹ کے پیچھے آج بازو وہاں ہے، وہاں بچہ ہے نہیں معلوم ہوا. مصر میں وہاں بچہ ہے، اس کی خالی اس کی خوشبو ہوگی، قمیص کی خوشبو محسوس کر لی. کبھی ہم بلند بالا خانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی اپنے پیر کے پیچھے کیا وہ بھی نہیں سکتے ہم لوگ. تو انبیاء کرام کے لوگ اس طرح ہوتے ہیں، سب کچھ علم نہیں آتا، اللہ دیتا دیتا بتا. تو انبیاء کرام کا یہ حال ہے. تو دوسرے لوگ کس قطار و شمار میں دیتے سب کچھ معلوم ہے. پیر روشن ضمیر کے دیتے، پیر روشن ضمیر، کیا پیر روشن ضمیر، کیا اللہ چاہے. اس کی انسلٹ نہیں کر رہا ہوں میں، سب کسی کا نہیں. دیکھو سب وہ ایسا ہونا آدمی پھر ہمارا دل کا حال بولنے ہمارا دل کا حال ہے. کیا ہمیں آپ سے اللہ بنا رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں. پھر ایسا ہونا، دیکھو دل کا حال بولنے والا ہونا. حل والا ہوتا تو آخر میں جو ہے سب گئے، چلے گئے وہاں. سب یعقوب علیہ السلام پورا خاندان گیا. سب گیا جانے کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام باہر سے سب کو استقبال کیے، گھر میں لے کر گئے، تخت شاہی پر جا کے بیٹھے. تو جو ہے سب لوگ سجدے میں گر پڑ گئے. تو
تو یہ خواب انہوں نے دیکھا تھا بچپن میں. کیا دیکھا تھا؟ کہ چاند سورج اور 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں. بولے کہ ابا جو خواب میں نے دیکھا تھا اس کی تعبیر کی. چاند سورج نے ماں باپ کو 11 ستارے 11 بھائی. تو کیا ہے سجدہ؟ کون سا سجدہ تھا؟ سجدہ بولو. وہ سب مفسرین یہ پیٹ لگے ہوئے نہیں، وہ پہلی شریعت میں تعظیم سجدہ تھا، وہ تھا، یہ تھا. اچھا 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 ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کیا بولا ہم کو سے بڑے ماں باپ کو سجدہ کرتے ہیں تعظیم سے. بیٹا بادشاہ بنے کر سجدہ کرنا. ہاں تو جو مفسر لکھی کہ سجدے شکر کیا ہوا، مجھے یاد نہیں آ رہا وہ مفسرین میں لکھا کہ جو مفسر یہ بات بیان کی ہے کہ انہوں نے سجدے شکر کیا. یہ ہمارا یوسف موجود ہے اور آج بادشاہ بنا ہوا ہے. ماں باپ اب انہوں تو لازم ماں باپ سجدے میں کرتے ہیں کیا رہا ہے. تو یہ شاید یہ نقطہ شاید کہاں پڑا تھا معلوم نہیں، وہ کون سے مفسر مجھے یاد نہیں، لیکن یہ بہت ہی صحیح بات ہے. یہ بات جو ہے کیا بادشاہ بنے کے بعد ہمارا مشر بیٹا بادشاہ تھا اس کی عزت کرنا چاہیے، پر کون پڑھ دیں گے سجدہ کرتے ہیں. اور وہ نبی ہو کو یا وہ صرف نبی ہے نہیں یہ ہمارا بیٹا بادشاہ بنے ہیں، ہمیں اس کی تعظیم کرنا ہے. چلو سجدہ کریں گے. سجدے تعظیم کرتے کیا؟ تو یہ جن لوگوں نے لکھا ہے سوچا نہیں، بس پرانی شریعتوں میں ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا. ہوں چلو 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 لکھو لکھو بات ہے. ویسے کبھی ضرور اللہ کو سجدہ کرنے کے بارے میں جو بحث چل رہی تھی اس کے بعد وہ کہاں کون سا مفسر لکھے مجھے یاد نہیں آ رہا. بہت اچھا پڑھ لکھا یہ سجدے شکر تھا. کتنے حالات کہاں سے کہاں حالات ہوئے، کیا ہوئے، کیسا ہوئے. اس کے بعد جو ہے اب یہ حال آ گیا کہ جو ہے یہاں بادشاہ بنا ہوا ہے مصر کا اور پھر پورا مالک ہے، مختار کل ہے. اتنا بڑا بادشاہ ہے معمولی سے بہت بڑے نام بادشاہ رہتا کچھ بھی نہیں رہتا نہیں، مختار کل ہے. آج اتنا بڑا بادشاہ بنا ہوا ہے. تو یہ جو ہے سجدے شکر انہوں نے کیا تھا. یہ میں پوائنٹ نہیں لکھا لیکن ہے. اب اس کے بعد کیا دعا کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام؟ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث. اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہ عطا فرمایا اور تو نے مجھے وعلمتنی من تاویل الاحادیث. تاویل الاحادیث کا معنی صرف لوگوں کیا ہے مفسرین کیا لکھے خواب کی تعبیر ہوتا ہے. بہت بڑا کیا ہوا باتوں کو صحیح سمجھنا. یہ بات ہے باتوں کو ٹھکانے لگانا. جیسا مجھے کون سی بات کا کیا مفہوم ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ما لہو ما علیہ کیا ہے، ویئر اباؤٹس آف دا تھنگس کیا ہیں. یہ تعبیر الحدیث. تو نے مجھے حکومت کا بڑا حصہ عطا فرمایا، تعبیر احادیث سکھائی. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے. تو پہلے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا انہوں نے. یہ جنگل میں ان کا خریا تھا گاؤں جو تھا اور کلی کی زندگی تھی. وہاں سے ادھر سویلائزڈ کیسا سویلائز تھا مصر. آج جیسا ماڈرن یہ ہے ویسا سویلائز ویسا سویلائز. اس کے بادشاہ بن جانا بولے تو اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرو. ایک ہمارا مضمون ہے وہ گزشتہ سال جو رمضان میں ہوئے تھے وہ سارے مضامین لکھ دیا ہوں الحمد للہ. تو اس میں ایک مضمون شکر گزاری کا مضمون ہے. ایک کفران نعمت جو نعمت انسان کو حاصل ہے اگر آدمی جو ہے اس کی ناشکری کرے گا تو چلی جائے گی. بے شمار نعمتیں ہیں انسان کی صرف ناشکری کے چلے جائے. یہ جو سنا تھا رمضان میں تو پھر آپ کو سنا رہا ہوں. سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت ہے. حدیث ہے مگر حدیث یاد نہیں ہے کس کی حدیث ہے وہ حضرت الرحمان کی. تو دین کی صحیح سمجھ آنا یہ بات جو آپ کو آ رہی ہے آپ نے اس کی ناقدری کی آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے بند کر دیا. ایک آدمی آیا انہیں نہیں آ رہا ہے ناقدری کیا اللہ نے بند کر دیا. کیا کرنا ہم کہاں سے پڑھ کے لائیں جو ابھی جبکہ نہیں آ فون کرو اسے فون کرو وہ کرو اللہ تو بھی دے پائے گا. آپ کا یہاں آنا بند ہوا سمجھو کہ آپ نے ناشکری کی ہے. آپ یہ جو باتیں یہاں مل رہی ہیں آپ جتنے بھی جو ہیں
دوسروں کے مجالس میں جائیے، دیکھیے ہم کسی کو روکتے نہیں. یہ جو بات ہے شاید کسی کی یہ بھی کہنا اچھی بات نہیں ہے. اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی حدیث سے بول رہا ہوں میں، اور کچھ نہیں. تو جو نعمت آپ کو یہاں مل رہی ہے اس کی آپ نے ناقدری کی ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو آنا بند کر دیا. بس یہ سمجھو، اس کی سوا کچھ نہیں. صحیح عقیدے کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ چاہے یہاں ہے ہماری مجلس، وہ وہاں ہے، وہاں مجلس ہے. 4 مجلسیں جو ہماری ہوتی ہیں، اللہ کا شکر ہے ساری 4 اس میں ہے کیا دکھا رہا ہوں نعمت. تو بندہ سمجھتے صرف کھانے پینے کی نعمت ہے، وہ نہیں. کھانے پینے سے زیادہ انسان کے اندر کس روح ہے، روح کی غذا صحیح عقیدہ ہے، صحیح ایمان ہے. وہ کون دے رہا تم کو؟ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، انا عائشہ قالت قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسنوا جواری نعم اللہ لا تنفروها فقل ما زالت ان قوم فعادت الیہم. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کی نعمتوں کو اچھی طرح سے تم سلوک کرو. جوار مجاور لوگ ساتھ پڑوس، ان کا اچھا پڑوس کرو، یعنی اچھا ان کا استقبال کرو، اچھی دیکھ بھال کرو. نعمتوں کی قدر ہے، مطلب قدر کرو، نعمتوں کی قدر کرو. اب ترجمہ لوگوں نے کیا ہے اصل نعمتوں کی قدر کرو، ان کی قدردانی کرو، ان سے جو ہے بے توجہ مت کرو. بے توجہ کرنے کیا چھوڑ دیتے ہیں، گئے نہیں چھوڑ دے تو اتنا حال ہے، تو نے اسی قدر نہیں کی، چھین جائے گا نعمت، چھین جائے گی آپ سے. بہت سے لوگ آئے بھی گئے بھی، میں بھی کہیں سبق کے بیٹھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ نسبت معلّہ کو دور رہی، ایمان چھین لیا جائے گا. یہ تو بزرگوں نے لکھا ہے. یہاں آپ اس لیے آ رہے ہیں کہ نسبت معلّہ پیدا ہو جائے، آپ کا خیر درست ہو جائے، اعمال درست ہو جائے، آپ کے اخلاق درست ہو جائیں، اللہ سے آپ کی نسبت ہو جائے. نسبت معلّہ ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یہ تو ہے نا اصل مقصد. کمے بھی کیا ہے؟ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہونا ہے. اسی لیے ساری محنتیں ہیں، اور کچھ بھی نہیں. پورا کلیئر کٹ لاؤٹ لیزر کا ہوں ہے، چھپا چھپا راز کے باتیں وہ بولنے کو نہیں، راز کی باتیں بولنے سر نہیں کیوں ہے ہم بولنے تو نہیں ہے بات نا. آپ کو نسبت معلّہ سے جو لوگ بھاگ کے گئے پوچھو، نسبت معلّہ کو درکنار ایمان چھین لے جائے گا ان لوگوں کا وقت ہوگا. بزرگوں نے لکھا ہے کیا کرنا. ماں زالت فقل ما زالت، کسی قوم کی نعمت چھین گئی پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے. آئے کہ دیکھو جو یہاں سے بھاگ گیا اس کو اسی صورت یہاں آئے گا نہیں، بھاگ جانے کے بعد کبھی اس کو یہاں انٹر نصیب نہیں ہو گیا. اگر معمولی جس طرح لوگوں نے آئے تھے ماما کہاں لوگ ہیں، دیکھو جو لوگ آپ کے آنے والے تھے کیا سمجھ رہے ہو، یہاں کھیل ہے، یہاں ہم بھی کھیل تماشا کر رہے ہیں. ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسدا الى قوم نعمت فلم يشكرها لا نعمت چھین لی، شکر نہیں کیا نعمت ہوگا اللہ تعالیٰ نے نعمت چھین لی. ایک اللہ کے بندے کی طرف سے آپ کو جو نعمت ملی تھی اللہ تعالیٰ بھیجنے لگایا تھا، اللہ نے نظام کیا تھا آپ کا، آپ کو صحیح دین سمجھانے کا، آپ نے قدر نہیں کی. چھوڑ دو، ہم کیا کریں گے، اس سے کیا ایک جگہ نہیں 4 جگہ ہو رہا ہے، ایک جگہ ہو رہا ہے بھائی. ہم بولتے ہیں یہی مجلس ہے، وہ مجلس ہے، وہ مجلس ہے، وہ مجلس ہے، کہ یہاں جو مجلس میں ہم کو بات کرنا ہے آپ کے تزکیے کے پوائنٹ سے آپ کو سب باتیں سمجھانا ہے. وہاں بہت سی باتیں ایسی کھل کر نہیں کہہ سکتے، بہت ساری چیزوں پر جو ہے کھل کر تبصرہ نہیں کر سکتے. یہاں کرنے کے لیے ہم کو
ذرا سا آزادی ہے کر کے ہم کرتے ہیں، ضروری سمجھ کے کرتے ہیں، وہ بھی ایسا نہیں کہ غیر ضروری کرتے ہیں، ایسا نہیں. تو بہرحال جو ہے حضرت 5 منٹ ٹھہرے تھے، تو جو دعا کی انہوں نے، اللہ کے نعمتوں کا اعتراف کرو. پہلے کیا کرتے دعا؟ فاطر السماوات والارض، زمین آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرۃ، تو ہی میرا کارساز دنیا اور آخرت میں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دے دے. ایک نبی جو کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ہے، معلوم ان کا درجہ وہ ہے. کیا دعا کر رہی؟ توفنی مسلما، اسلام کی حالت میں وفات. انسان کی وجہ سے یہی تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. تو موت نہیں مانگ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو حکمت، علم و حکمت ہم نے ان کو یہ حکمت دی کر کیا ہے دی تھی، اس کی روشنی میں مندرجہ بالا دعا مانگی. اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کر کے اللہ کی قدرت کارسازی کا واسطہ دیتے ہوئے یہ ہم دعا پیش کی کہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے. یہاں موت کی دعا نہیں مانگی جا رہی ہے، بلکہ حسن خاتمے کی دعا کی جا رہی ہے. مطلب ہے کہ جب بھی موت آئے تو ایمان اسلام پر موت آئے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم. کیا ہے معاملہ؟ جو ہے اعمال کا در مدار اس پر ہے کہ خاتمہ کس پر ہو رہا ہے، وہ اصل ہے. تو ایک نبی یہ دعا کر رہے ہیں، ہم کتنے محتاج ہوں گے یہ دعا کرنے کی. کم بھی ہے ایمان کے ساتھ اسلام دنیا سے جائے. جڑنا کیوں ہے آپ کو؟ ایمان اسلام جانے کے جڑنا، اور کچھ بھی نہیں ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ملے گا. یہاں آپ کو صحیح ایمان صحیح اسلام ملے گا، اللہ سے صحیح تعلق پیدا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یہی سب سے بڑی کامیابی. یہاں اور دوسرا کچھ ملنے والا نہیں. کشف کرامات، وہ یہ کیا کیا کرامات ہے تمہارے بزرگ تمہارے اندر، کچھ بھی کرامت نہیں، بڑی کرامت. حقیقت کا اظہار سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں. حقیقت کے اظہار سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں ہے، معلوم ہے. سنت پر، سنت کی تاکید سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں، معلوم ہے. سب بدعتوں میں پھنسے ہیں. دیکھو رجب کا مہینہ کس طرح سے ہوتا ہے. کون سے مسجد بچی بتاؤ. شب معراج کا دیکھ رہا تھا کہ بہت بڑی رات جاگنے کی لائٹنگ کر کو وہ کر یہ کر کو، پورا عملہ اس میں لگا ہوا ہے. مسجد کا پورا عملہ اس میں لگا ہوا ہے. کیا جہالت ہے اس میں. پھر شب برات اس میں بھی لگا ہوا ہے. اس کے بعد رمضان ہے، وہ تو پورا بدعتوں میں گزرتا ہے. کرائے کے حفاظ آتے ہیں، سماسی نہیں ہوتی. بہت ساری غلطیاں چھوڑو. یہ تو دیکھو لو فتوا لو، ہم کو ہم کہاں سے بولیں گے؟ تم لو پیسے لے کے پڑھنا جائز ہے تو بتاؤ. قرآن سنانا بغیر جو ہے پیسے لے کے جائز ہے تو بولو، ہم کچھ نہیں بولتے. رمضان جیسی برکتوں سے محروم رہنے والے لوگ ہیں، اور کیا لائے لگے. رمضان کیا حاصل ہوتا ہے؟ کچھ حاصل نہیں. بہت افسوس. ایسی برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ جو ہے بدعتوں میں، منکرات میں گزرتا ہے. پھر اس کے بعد کیا کریں؟ اللہ جزائے خیر دے. مفتی صاحب انہوں نے منکرات رمضان نام کی کتاب ہی لکھی. کون پڑھے ہو؟ نہ کوئی پڑھ لو، پڑھے تو ڈر جاتا ہوں. اس کو ہم نے پکڑ جاتے ہیں. کیا ہے منکرات رمضان؟ رمضان منکرات کے لیے ہے. کیا ہے کیا نہیں؟ کیسے علماء، کیسے حافظ، کیسے جو ہے مسجدوں کے لوگ. بولو یہ دعا ہے کہ جو ہے خاتمہ ایمان پر ہو. انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. شاہ یعقوب صاحب مجدد رحمۃ اللہ علیہ امام ربانی کے خاندان کے جو بھوپال میں تھے، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ سے بھوپال جاتے ان کی مجلس میں حاضری کے لیے. تو وہ ہے کتاب صحبت باہر دل کی کتاب ہے. اس میں لکھے کہ جو ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں، شاہ یعقوب صاحب مجدد رحمۃ اللہ علیہ، کسی کا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے تو میں مبارکباد دیتا ہوں، تعزیت نہیں کرتا. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟ بس خاتمہ ایمان، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟ دنیا تو اتنی چھوٹی ہے، آج نہیں کل
50 سال میں نہیں 60 سال، 60 نہیں 80، 80 نہیں 100، 120 کو کیا ہوگا اسے چھٹیں گے کہ نہیں؟ چھٹنے والے ہی چھٹ جائیں گے. یہ جو ہے سرسری طور پر میں جو ہے خلاصہ واقع کا لکھ کر جو اہم جملے اور ہم اس کی جو ہے یہ آیتیں آئیں اس کا میں نے جو ہے تذکرہ کر کے اس میں لکھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ چوتھی تیسری جلد کے اندر آئے گا. تو کیا لکھا جا رہا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور کیا لکھا گیا ہے یہ بولو. تو کتابیں کھول کر پڑھنے کی کوشش کریں، کتابیں خریدیں بہت سے لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ سب سے بہتر واقعہ ہے اس سے عبرت حاصل کرنا ہم لوگوں کو ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والصلاة والسلام على رسول الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله مقبولة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.